بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی محنت میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش میں لگتا ہے، تو سب سے پہلی منزل جو وہ پاتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر توبہ میں مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلے اس سے کبیرہ گناہ چھوٹتے ہیں، پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر اسے صغیرہ گناہ چھوٹتے ہیں، پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر وہ فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑتا ہے، پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خیال ہی نہیں، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں، بول رہا ہے اور دھیان اللہ کے غیر کی طرف لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں غفلت۔ یہ غفلت بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں۔ اور برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حتی زرتم المقابر، تم آخرت کی تیاری نہ کر سکے اور قبر میں پہنچ گئے، اس لیے کہ تمہیں صرف مال بڑھانے کی فکر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو گئے۔ تو یہ غفلت اللہ نے یہاں بطور برائی کے بیان کی ہے کہ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم بغیر تیاری کے قبر میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا وقت ضائع کیا اور کتنی قیمتی زندگی کو ہاتھوں سے گنوا دیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ٹھہرو ذرا، ابھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا نقصان کیا اور کتنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش تم یقین کر لیتے۔ لترون الجحیم، اب تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، تو اب تم نے ضرور بضرور دوزخ کو دیکھنا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، تمہیں ضرور دوزخ کو دیکھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے جب آدمی چلتا ہے تو سب سے پہلے
جہاں وہ پہنچتا ہے وہ ہے توبہ. کبیرہ چھوٹتے ہیں، صغیرہ چھوٹتے ہیں، فضولیات چھوٹتی ہیں، پھر غفلت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو انابت عطا فرماتے ہیں. انابت، ہر وقت دل اللہ کی طرف کھنچا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. اذ جاء ربہ بقلب منیب، وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب منیب لے کر، وہ دل جو ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہتا تھا. اس کو انابت کہتے ہیں، اور یہ انابت بھی اللہ کا حکم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انابت حاصل ہوتی ہے ہر وقت تعلق اللہ کے ساتھ. کوئی مسئلہ آیا سیدھا اللہ کے پاس، اللہ اسے پھر یاد رہتا ہے. غم میں تو سب کو یاد رہتا ہے، پھر اللہ خوشی میں بھی یاد رہتا ہے. یہ انابت ہے. اس کے بعد پھر جب انسان اور محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کو زہد حاصل ہوتا ہے. یعنی دنیا سے پھر اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ مل گیا اور کیا چاہیے، اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اب یہ گلی سڑی چیزوں ان کو کیا کروں گا میں، یہ فانی دنیا کو کیا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بننے کے بعد گویا انسان بالغ ہو جاتا ہے. انابت کے بعد انسان بالغ ہوتا ہے، اس سے پہلے نابالغ ہوتا ہے. انابت کے بعد بالغ ہوتا ہے تو جیسے بالغ پہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ کھلونوں میں ٹائم ضائع کرنا یہ بڑوں کا کام نہیں ہوتا، یہ بچوں کے کھیل ہے. اب اس پہ چیز کھل جاتی ہے، اللہ سے کنیکشن قائم ہو گیا، روشنی آ گئی. روشنی آ گئی تو گھٹیا بڑھیا چیزیں کھل جاتی ہیں. پھر انسان دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا، بلکہ اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. دنیا اس کو کھلونا لگتی ہے، دنیا کا ساز و سامان اس کو بچوں کا کھیل اور تماشا محسوس ہوتا ہے. یہ تیسرا درجہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی محنت کرنے والوں کے لیے. پھر اور آگے بڑھتا ہے، اور محنت کرتا ہے، اور اعمال کرتا ہے، اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہدے کی دولت عطا فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ جب اس پہ یہ بات کھل گئی ہے یہ ساری گھٹیا چیزیں ہیں، عارضی سامان ہے، میں نے تو زندگی اس میں ضائع کر دی. اب اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں نے اصل جو مجھے کام آئے گا اس کے لیے تو کچھ کیا نہیں، لہٰذا اب وہ دوڑ لگاتا ہے، اب وہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نفس سے کہتا ہے ساری زندگی تیری مانی ہے میں نے اور بہت گھاٹا اٹھایا، اب میں نے تیری نہیں مانی، میں نے اللہ کی مانی. لہذا وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ رحم کرو، کچھ ہلکا ہاتھ رکھو، وہ کہتا ہے میں نے بہت آرام کر لیا، اب میرا آرام قبر میں ہوگا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہوئے جنگ یرموک میں. مسلمان تھوڑے سے تھے، کفار بہت زیادہ تھے. 30-60 ہزار تو کفار تھے عرب میں سے جو سامنے تھے، اور 2 لاکھ فوج تھی رومیوں کی، اور مسلمان تھے 30,000. اور نکلے جو مقابلے کے لیے وہ صرف 60 آدمی. حضرت خالد نے کہا سارے نہیں جائیں، کیسے پتہ چلے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر 30,000 لڑیں گے 60,000 سے تو یہ تو ایک کا مقابلہ 2 سے ہو گیا، جو کہ ممکن ہے. ایسا مقابلہ نہیں چاہیے، مقابلہ ایسا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. قبر کیسے کریں؟ امیر نے کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، کیا کریں؟ کہ مجھ اکیلے کو بھیج دو، ان 60,000 کے لیے اکیلا خالد کافی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے ہیں کیسے؟ کہ 2 اور دے دو، 3 ہو جائیں گے. ابو سفیان بن حرب کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سچ مچ کہہ رہے ہو؟ تو جوش میں آ گئے، کہنے لگے یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، سچ مچ کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو 5 دے دو، چھٹا میں ہو جاؤں گا. امیر نے کہا خالد ایسے کرو 59 لے لو، 60 میں تم ہو.
اس جنگ میں حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، جس نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا تھا نا بچوں نے، ان بچوں پہ حملہ اکرمہ نے کیا تھا، بازو کاٹ دیے تھے، مسلمان ہو گیا تھا، اور اب یرموک کی جنگ ہے، اور ایسے آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ نہیں بچے گا۔ تو حضرت خالد نے کہا اکرمہ ذرا ٹھنڈے رہو، ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کہنے لگے جب میں نے حضور کے خلاف گھوڑے دوڑائے اس وقت تو مجھے کسی نے نہیں سمجھا، اور میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، مجھے کرنے دیں تاکہ میری پچھلی کمیوں کی تلافی ہو۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، یار زندگی ضائع کر دی، کہاں کھپا دی، اب کچھ کر لوں۔ چنانچہ دن رات وہ ایک کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں پچھلی دفعہ بھی چند دن پہلے بھی شاید سنایا، تشریف لائے اپنی جگہ پہ۔ یہ وقت تھا جب وہ جوانوں سے زیادہ چست تھے، اپنی جگہ پہ تشریف لائے، اور ابھی نماز میں 15-20 منٹ تھے۔ اس عاجز نے کہا حضرت ابھی نماز میں ٹائم ہے، رات آپ بہت دیر سے آئے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے۔ مذاکروں کی جماعتیں چل رہی تھیں تو جاتے تھے، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں۔ تو آپ نے رات بھی آرام نہیں کیا، ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں، ابھی نماز میں 15-20 منٹ ہیں۔ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ تبلیغ والوں کا آرام قبر میں ہوگا، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اور حضرت مولانا جمشید صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ بیان کریں یا مذاکرہ کریں یا وقتی طور پہ کسی خاص تقاضے کے لیے ترغیب دیں، ہمیشہ ایک آیت ضرور پڑھتے تھے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، خود وہ اس کی زندہ سلامت صورت ہے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے۔ پھر انسان اور محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے فلور پہ پہنچاتے ہیں، اگلا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ درجہ ہے ورع، یعنی احتیاط۔ یعنی حرام تو چھوڑ ہی دیا تھا شروع میں، اب جائز چیزیں بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں پھر کوئی غلطی نہ ہو جائے نا مجھ سے۔ اس کو کہتے ہیں ورع، کیونکہ محنت بہت کر رہا ہوتا ہے، اب اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ضائع ہی ہو جائے، لہذا وہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ دنیا تخادعنی کأنی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها۔ حضرت امام شافعی کا شعر۔ دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی، ورغلانے آئی، اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اس کی حقیقت سے ناواقف ہوں، اس لیے اس کو جرت ہو گئی میری طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ اس نے دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے ہمت کر کے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا، اس کا بایاں بھی کاٹ دیا۔ دنیا تخادعنی کأنی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوهبت جملتها لها۔ اللہ نے اس کے حرام سے روکا، میں نے اس کا حلال بھی چھوڑ دیا۔
حضرت عمر کے سامنے پانی مانگا، شہد ملا ہوا شربت کسی نے پیش کی، فرمانے لگے نہیں، حرام نہیں کہتا ہوں لیکن میں نہیں پیتا، اس لیے کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے کہیں گے تم نے سارے مزے تو دنیا میں کر لیے، اب یہاں کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہد ملا پانی شربت پینے سے مجھے بھی یہ نہ کہہ دے کہ عمر تم نے جتنی قربانیاں کی اس کا بدلہ تم نے شربت کی شکل میں پی لیا تھا، اب یہاں کچھ نہیں۔ مجاہدے کے بعد جو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قرب کا درجہ عطا فرماتے ہیں وہ ہے ورع، احتیاط، حلال بھی، پھر حلال سے بھی انسان بچتا ہے تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی دولت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں نے تو حلال چھوڑ دیا ہے، اپنی قربانی، اپنے اجر اور اپنی کیفیات کو بچانے کے لیے تو میں نے حلال بھی چھوڑ دیا ہے، اب میں اس کی باتوں میں کیا غصہ دکھاؤں، کیا میں واویلا نہ کروں، چھوڑو دفع کرو، کوئی بات نہیں۔ اب اس میں صبر آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، بردباری آ جاتی ہے، مجاہدے کر کر کے اور حلال تک کو چھوڑ کر اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ اب وہ برداشت شروع کر دیتا ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، وہ صابر بن جاتا ہے۔ لہذا اب اللہ کی طرف سے حالات آئیں اس کو بھی برداشت کرتا ہے، انسانوں کی طرف سے اذیتیں ملیں، ناگواریاں پیش آئیں، اس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ ہے جو ورع کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ صابر بن کر زندگی گزارتا ہے، کڑوے کڑوے گھونٹ پیتا ہے۔ اب جب وہ کڑوے کڑوے گھونٹ پینا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو جھیلتا ہے، تو اب اس کو نعمتوں کی قدر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو سارا دن دھوپ میں گزارتا ہو اس کو پنکھے کی قدر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو ہمیشہ روکھی سوکھی کھاتا ہو اس کو پراٹھے اور انڈے اور مرغن غذاؤں کی قدر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو ہمیشہ پیوند لگے کپڑے پہنتا ہو اس کو نئے جوڑے کی قدر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو ہمیشہ گندا پانی پیتا ہوگا اس کو صاف ستھرے پانی کے ملنے پہ اس کے دل سے شکر ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صبر کرتے کرتے، اعمال کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھاتے بڑھاتے پھر وہ شکر کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، شاکر بن جاتا ہے۔ جب پوچھو کہتا ہے اللہ کا شکر، مزے لگے۔ حالانکہ پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن صبر نے اس کو شکر سکھا دیا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو چھوڑا ہوا تھا مکہ معظمہ میں، خود تھے فلسطین میں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل یہاں تھے، خود وہاں تھے، خود تھے حضرت اسحاق بیٹے کے ساتھ، حضرت سارہ بیوی کے ساتھ۔ تو کبھی کبھی خیر خبر لینے آتے تھے، بیوی تو چلی گئی دنیا سے، اب بیٹے کی خیر خبر لینے آنے لگے۔ ایک دن آئے گھر پہ تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا خاوند کہاں ہے آپ کا شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ شکار ہوتا تھا، سبزی تو تھی نہیں، مکے میں ابھی بھی سبزی نہیں ہوتی، تو گوشت کی نیت سے شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو کہا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا کیا بتاؤں، بہت پریشانی ہے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی غلہ ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے میاں جب آ جائیں نا تو ان سے کہنا آپ کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، کہا ایک بڑے میاں آئے تھے، وہ یوں کہہ کے گئے، کا شکل و صورت کا ایسی، کہ وہ تو ابا تھے میرے، یہ پیغام دیا ہے، کہا اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تو فارغ ہے، طلاق دے دی اس کو۔ عورت کا ناشکرہ ہونا، بیوی کا ناشکرہ ہونا بڑی مصیبت اور بڑا وبال ہے۔
یہ گھر ہمیشہ حالات میں رہتا ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں رہتا ہے. کبھی یہ گھر سکھ والی زندگی نہیں گزار سکتا جس گھر کی عورت ناشکری ہو. کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لائے، ایک عورت بیٹھی ہوئی. ہاں جی، خاوند اور شکار کرنے گیا. اچھا کیا حال ہے، کیسی گزرے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، مزے لگے ہوئے، زمزم پی رہے ہیں، شکار کھا رہے ہیں، اور ہمیں کیا ٹینشن ہے، مزے لگے ہوئے. اور میاں واپس آئے تو کہنا چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو مضبوط رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. واپس تشریف لائے تو بیوی نے بتایا کہ شکل و صورت کا یہ، کب میرے والد صاحب تھے ہوتے، کچھ کہہ کے گئے. کہاں یہ کہہ کے گئے. کہا اچھا پتہ ہے کیا کہہ کے گئے؟ کیا کہہ کے گئے؟ کہہ کے گئے کہ تم بہت اچھی ہو، تمہیں کبھی نہ چھوڑوں، تمہاری قدر کروں. یہ کہہ کے گئے. عورت کا شکر گزار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو عورت ناشکری ہو اس کا خاوند نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے. اور جس کی بیوی شکر گزار ہو وہ خالی ہاتھوں پہ بھی سینہ تان کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے. اس لیے رشتہ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے، بے صبرے لوگ تو نہیں. یہ نہیں صرف دیکھنا چاہیے کہ رنگ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے. بے صبرے ہیں یا شکر گزار طبیعت والے لوگ ہیں، ہر حال میں چلنے والے لوگ ہیں یا ان کی ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوں گی، یہ ضرور دیکھنا چاہیے. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دین میں لگے، اور جب آدمی پورے جنون اور جوش کے ساتھ دین میں لگتا ہے تو پھر دنیا پہ عزت تو آتی ہے. اسباب ٹوٹنے لگے، غربت آنے لگی، حالات تنگ ہونے لگے. بچے تو تھے، اب یہ پریشان ہونے لگے. تو بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا تو ہم مرچیں بھون کے کھا لیا کریں گے، پی لیا کریں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ ضروری تھوڑی ہے سبزی بھی پکے، گوشت بھی پکے، مچھلی بھی آئے، یہ بھی تھوڑی سی مرچ پانی میں گھول کے سالن روٹی کے ساتھ کھا لیں گے، کیا بات ہے. اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کے تو مطالبے ہوتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ یوں کر رہے ہیں، بچوں کے پاس یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بچے ٹافیاں مانگے. تو اس باہمت بیوی نے اپنے خاوند کو یہ نہیں کہا کہ اب یہ بچوں کو میں کہاں سے لا کے دوں ٹافیاں. گڑ کی ڈلی وہ پنی میں لپیٹ کے دے دی، لو یہ ٹافی. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق میں آگے بڑھتا ہے اور آنے والی ناگواریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو جھیلتا ہے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں منکشف ہوتی ہیں. یار یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. پہلے دن یہ کرسی مجھے ملتی تو مجھے قدر نہ ہوتی. ایک عرصے تک جس کرسی پہ بیٹھ کے یہاں بیان کیا ہے وہ چبھتی تھی، اس کے بعد جب یہ ملی ہے تو اچھی لگ رہی ہے. صبر سے گزرے بغیر شکر نہیں آتا، صبر سے گزرے بغیر شکر. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اگلے درجے تک جاؤں، اسے چاہیے کہ چپ رہے، سہتا جائے، برداشت کرتے، جھیلتا جائے، بولے نہیں. منہ کو سیے بصد سکون، جو رو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. مولانا جمشید صاحب پڑھتے تھے، وہ کھولے یا نہ کھولے در،
اس پہ تیری ہے کیوں نظر. آپ اس کی فکر میں مت پڑیں کہ وہ کھول کیوں نہیں رہا. کھولیں، اس فکر میں نہ پڑیں. مایوسی ہوگی، بدزن ہوں گے، بد دل ہوں گے، مایوس ہوں گے، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ تیری ہے کیوں نظر. تو بس اپنا کام کر، یعنی کہ کھٹ کھٹائے گا. کھلوانا کام نہیں ہے، کھٹ کھٹانا کام ہے. تو صبر کے بعد آتا ہے شکر. ایک شکر یہ ہے کہ جس کی نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنا. مہربانی، آپ کو اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ خیر. اس کا شکریہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر. اور یوں بھی کہے یہ تیرا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ شکر ہے. حدیث میں آتا ہے جس پر اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے، یہ شکر ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. اور شکر یہ ہے کہ اس نعمت کی حفاظت بھی کرے اور اس کو گناہوں سے دور رکھے. اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ ناقدری ہو جائے گی، ناشکری ہوگی، پھر چھن جائے گی. اللہ کی نعمت کو نافرمانی سے بچائے اور اس کی حفاظت کرے، اسے ضائع نہ ہونے دے. جسم ہے تو جسم کا خیال رکھے، نہائے دھوئے، کھائے پیے، نیند پوری کرے، پرہیز کرے، اپنے آپ کو بھولائے نہیں، ضائع نہ کرے. بیمار ہو گیا ہے تو علاج کرے، پرہیز کرے، اس کو طریقے سے استعمال کرے. یہ شکر ہے. اور ایک شکر ہے اللہ کا، ایک شکر ہے مخلوق کا. مخلوق کا شکر کرنے کا بھی حکم ہے. انشکر لی ولوالدی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انشکر لی ولوالدی. اللہ کا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. تو چونکہ ماں باپ ہی کا تذکرہ ہے اس لیے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے. ہر ایک کا شکر ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. جو انسانوں کا احسان فراموش ہوگا وہ اللہ کا بھی احسان فراموش ہوگا. اس لیے کہ انسان تو نظر آتا ہے نا، اللہ تو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ جو احسان کرتے ہیں کسی کے واسطے سے دیتے ہیں، تو جب واسطے کا شکر ادا نہیں کر رہا، جو نظر آ رہا ہے، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے انسانوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. عام طور سے اس کی آج کل عادت نہیں ہے. لوگ احسان فراموش ہو گئے، یاد ہی نہیں رکھتے کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنے شکر گزار تھے، تھوڑی سی کوئی کرتا تو آپ اس کے گن گاتے تھے، اس کو دعائیں دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک رات اللہ کے نبی کے پاس گزاری. چونکہ حضور کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ تھی. حضرت عباس کی جو بیوی تھی ان کی یہ بہن تھی. تو اپنی خالہ کے پاس رات گزاری. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو میری بھی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی گئے قضائے حاجت کے لیے. میں نے جلدی سے مسواک اور لوٹا پانی تیار کر کے رکھ لیا، مصلی بچھا دیا. آپ تشریف لائے، دیکھا پانی تیار، مسواک تیار، مصلی تیار، تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے عبداللہ ابن عباس کو قریب کیا اور دعا دی.
اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ دے اور اس کو تفسیر کا علم دے۔ کتنی سی بات پہ اتنی بڑی دعا دے دی کہ امام المفسرین بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر جیسے اس بچے سے مسائل پوچھتے تھے۔ سرکار کی دعا، اور ملی کس پہ؟ لوٹا بھر کے رکھا، مسواک تیار کر کے رکھا۔ شکر گزار تھے ہمارے نبی، اور آپ فرماتے تھے جو تم پہ احسان کرے اس پہ احسان کرے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جزاک اللہ خیرن یہ تو کہہ دو۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب 70 کافر قید ہوئے، 70 کافر قید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کو فدیہ لے کے آزاد کیا جائے، حضرت عمر نے کہا ان کو قتل کیا جائے، حضرت ابوبکر کی رائے پہ فیصلہ ہوا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم سألنی هؤلاء النتنا لأطلقتهم له، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان مرداروں، ان بدبوداروں کے بارے میں بات کرتے تو میں اس کے کہنے پہ ان سب کو آزاد کر دیتا۔ مطعم بن عدی میں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ یہ فرما رہے ہیں؟ وہ یہ تھا کہ ہمارے نبی جب طائف گئے دعوت دینے کے لیے، مکے والوں نے تو اب ان سے تو نا امیدی ہو گئی، چونکہ حضرت خدیجہ بھی چلی گئی اور ابو طالب بھی چلے گئے۔ یہ دونوں ہمارے نبی کے گویا گارڈ تھے، ان کی وجہ سے کفار کو ہمارے نبی کو ستانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ دونوں چلے گئے تو کفار نے ستانا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد ہی ہمارے نبی کو اتنی تکلیف دی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم، اے میرے چچا آپ کی غیر موجودگی بہت جلد مجھے محسوس ہونے لگی ہے، ابھی آپ کی قبر خشکی نہیں ہوئی اور انہوں نے مجھے اتنا ستانا شروع کر دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، مقصود یہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سوچا کہ ابھی یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا حشر کریں گے، آپ طائف چلے گئے، وہاں سردار ہیں، ان سے بات ہوگی، وہ اگر میرا ساتھ دے دیں گے تو ذرا میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں ان کی حفاظت میں اور ان کی نگرانی میں کام کروں گا۔ آپ نے جا کے بات کی تو وہ ان سے بھی بڑے بدبخت نکلے، ان سے بھی بڑے بدتمیز نکلے، بدتمیزی بھی کی، لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا، مار مار کے لہو لہاں کر کے بے ہوش بھی کر دیا۔ اب واپس آ رہے، اب مکے والوں نے کہہ دیا اب اگر محمد آیا نا یہاں، آگے پیچھے تو اس کا کوئی ہے نہیں، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بھیجا، مطعم بن عدی یہ سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کے پاس بھیجا کہ محمد نے مجھے بھیجا ہے اور کہہ رہے آپ مجھے پناہ دے دیں گے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں تاکہ میں اپنے شہر مکے میں داخل ہو سکوں، ورنہ یہ مجھے ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ مطعم بن عدی نے جو ہی یہ سنا اسی وقت اٹھا اور آ کے بیت اللہ میں اعلان کیا، کیونکہ یہ سارے کافر یہ گویا ان کی اوتاق تھی، وہیں بیٹھے رہتے تھے، جیسے سندھ میں اوتاقوں میں جا کے بیٹھتے ہیں نا گپے لگانے کے لیے، تو وہاں جا کے بیٹھے رہتے تھے۔ مطعم بن عدی آئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا بھائی محمد کو میں نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، خیال رکھنا، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے کسی نے۔ آپ علیہ السلام مطعم بن عدی کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے اور 3 سال تک مکے میں رہے، پھر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ یہ احسان تھا مطعم بن عدی کا۔ آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے کہ محمد یہ تیرے قیدی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو آپ چھوڑ دے تو میں مفت میں چھوڑ دیتا۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ان کی اہلیہ نے، حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگ تھے،
ان کی اہلیہ آخری وقت میں بہت بیمار ہو گئی تھی، چارپائی پہ پڑی رہتی تھی، تو اس ہمارے دوست کی اہلیہ نے ان کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی۔ پھر ان کی اہلیہ بلاخر فوت ہو گئی۔ جب تک ڈاکٹر صاحب زندہ رہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب حیات رہے، جب کبھی بھی وہ خود یا ان کی بیوی آتی تو اپنے بچوں سے، اپنے پوتوں سے کہتے، بھائی انہوں نے ہماری اہلیہ کی بڑی خدمت کی تھی، بھائی انہوں نے ہماری اہلیہ کی بڑی خدمت کی تھی، ہمیشہ گن گاتے رہتے، اتنا اکرام کرتے، ان کے بچوں کا خیال کرتے، ان کے بچوں کے لیے نام لے لے کے دعائیں کرتے، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتے، صرف اس پہ انہوں نے میری بیوی کی بڑی خدمت۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا وہ اوروں کا شکر گزار بنتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ سے دور ہوگا، کوئی احسان کرے گا تو اس کا احسان نہیں مانے گا، ایسے سمجھے گا جیسے میرا حق ہے۔ کسی نے پاؤں دبائے تو یہ نہیں کہے گا یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے پاؤں دبائے، مجھے کافی درد تھا، ابھی مجھے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، بہت اچھا، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ بیٹھے چائے وائے پیے۔ اور نہیں کہ کسی نے پاؤں بھی دبا دیے، سر بھی دبا دیا، کہے گا اچھا بس چھوڑو میں نے اس کو، ایسے جیسے اس کا حق تھا جو یہ ادا کر رہا، پانی لگے پلا دیں تو یہ انسان مانتا ہے۔ اللہ خوش رکھے گا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے پانی پلایا۔ اللہ کا بھی شکر گزار بننا، بندوں کا بھی شکر گزار بننا، اس کا حکم ہے۔ پھر شکر کرتے کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے کرتے، مجاہدے کرتے کرتے کرتے، اگلا درجہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگلا درجہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے توکل۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو بہت زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، تو اس کو گویا اللہ تعالیٰ پہ اعتبار آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ بھئی یہ میرا کام ضرور کرے گا، اتنی نعمتیں دیتا ہے، میں لائق ہی نہیں ہوں، تو اب مجھے اپنا کام ان کے حوالے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا مجھ پہ احسان کرتے ہیں، یہ توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ میری زیادہ خدمت کریں گے اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا پکا عقیدت مند ہے، تو اب میں اپنا کام آپ سے کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ ہے جی، میں اپنے کام آپ کے حوالے کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ صبر کے بعد شکر آتا ہے، شکر کے بعد توکل آتا ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، توکل کہتے ہیں کسی کے سپرد ہو جانا، کسی کے سپرد، ایک توکیل عربی کا لفظ ہے، توکیل، یہ ہے سپرد کرنا، توکیل کا معنی ہے سپرد کرنا، ایک توکل سپرد ہو جانا، میں تیرے حوالے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ توکل کی تعریف میں فرماتے ہیں، توکل یہ ہے کہ آپ 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور غیر اللہ سے 100% اپنی نگاہ ہٹا دیں۔ ان تقبل علی اللہ بالکلیہ وتعرض عن غیرہ بالکلیہ، 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، 100% اللہ کے غیر سے نظر ہٹا دیں، اللہ پہ نظر جما دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ تو اپنی تدبیر کو، جو کوشش آپ نے کی ہے، جو اسباب آپ نے اپنائے ہیں، 100% اپنی تدبیر کو اس کی تدبیر میں فنا کر دیں۔ یعنی اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہ کریں کہ میں نے یوں کر لیا ہے اب ایسے ہی ہونا ہے، نہیں، میں نے تو ایسے ہی لکیریں کھینچ دی ہیں، کرنا اللہ نے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں
کہ توکل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ کر کے دل سے مطمئن ہو جائے. کسی اعتماد آدمی کو آپ نے کوئی کام سپرد کر دیا، آپ مطمئن ہو گئے. اب مدرسے کے جو تعلیمی امور ہیں وہ میں نے مفتی صاحب کو دے دیے ہیں اور اب میں مطمئن ہوں. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں کبھی یہاں. اور جو مالی امور ہیں وہ مولانا حسان صاحب کو دے دیے. لینا دینا سب کچھ انہیں کے حوالے ہے. میں مطمئن ہوں. اس کو کہتے ہیں توکل. اس پر اعتماد کر کے اس کے سپرد کر دینا اور دل سے مطمئن ہو جانا، اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سورہ مزمل میں فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. مشرق کا رب، مغرب کا رب اتنا بڑا، اس کے سوا کوئی ہے نہیں، لہذا تو اپنے سارے کام اس کے سپرد کر کے ریلیکس ہو جا. جو آدمی توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے نامراد نہیں کرتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. اب کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے کافی ہے. ایک آدمی نے ہمارے نبی سے پوچھا اُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، میں چاہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ہو جائے. آپ نے فرمایا توکل کر. اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یکون اقوى الناس، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے فلیتوکل علی اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ پہ بھروسہ کرنے سے انسان بہت طاقتور ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے توکل. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے ساتھی تبلیغ والے ساتھی ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یقین الگ چیز ہے، توکل الگ چیز ہے. یقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا جاننا، یہ یقین ہے. یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹے گا. اب اس کو سچا جاننا، اس پہ یقین کرنا، یہ یقین ہے. اور توکل ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ سے ہونے کو سمجھنا. اللہ ہی کرے گا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا. یہ توکل ہے. تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. ہمارے حاج صاحب پہ توکل کا دل بہت ہے. وہ جو حضرت جنید بنگالی کہتے ہیں نا تقبل علی اللہ بالکلیہ وتعرض عن غیرہ بالکلیہ، 100% اللہ پہ نظر، اللہ کے غیر سے بالکل نظر ہٹ جائے، ان کی وہ کیفیت تھی. کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. ان کا بول بھی یہ تھا، ان کا قول بھی یہ تھا، ان کا حال بھی یہی تھا. آخری زمانے میں ساری زندگی انہوں نے ایک تکلیف میں گزاری جس کی تشخیص نہیں ہو سکی. وہ یہ تھی کہ رات کو نیند میں ان کا سانس بند ہو جاتا تھا. رات کو سوتے ہوئے ان کا سانس بند ہو جاتا تو فوراً آنکھ کھل جاتی تھی. ہر 15-20 منٹ کے بعد سانس بند ہو جائے تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ یوں کھلے گی نا، جھٹکے کے ساتھ. تو حاجی صاحب کی ساری رات آنکھ ایسے کھلتی رہتی تھی، ساری رات. ہر 5-10 منٹ کے بعد، ہر 10-15 منٹ کے بعد سانس گھٹنا، یوں. ساری زندگی تشخیص نہیں ہو سکی کہ مسئلہ کیا ہے. انتقال سے چند سال پہلے تشخیص ہوئی، 2012 میں جا کے تشخیص ہوئی کہ سانس کی نالی تنگ ہے. چنانچہ
ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آکسیجن لگانا لازمی ہے، رات کو سونے سے پہلے آکسیجن لگانا لازمی ہے، ورنہ پھر یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، رات کو ان کا سانس گھٹتا رہے گا۔ چنانچہ آکسیجن لگانا شروع ہوئی تو خادم آکسیجن لگاتے اور بھائی صاحب کھینچ کے اتار دیتے۔ تھوڑی دیر پھر جب ڈاکٹر آ کے ملت سماجت کرتے، سارے کہتے آپ ایسے نہ کریں، زندگی اللہ کی امانت ہے، آپ کرنے دیں تو کر لیں۔ لیکن زیادہ جب وقت قریب آیا تو پھر کھینچ کے اتار دیتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ مرتے وقت میرا یقین خراب کرنا چاہتے ہو، میں نے ساری زندگی اس بات کو بولا ہے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تم مجھے زبردستی دوائیاں کھلاتے ہو، زبردستی آ کے یہ ماسک لگاتے ہو، مرنے سے پہلے تم سب مل کے میرے یقین کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ یقین یہ ہے کہ صرف اللہ پہ نظر، توکل یہ ہے کہ صرف اللہ پہ نظر ہے اور کسی پہ نظر نہ ہو، یا اللہ تو ہی کرے گا، تجھی سے ہوگا، تیرے ارادے سے ہوگا، تیرے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک غزوہ ہوا تھا، اس کو غزوہ نجد کہتے ہیں، غزوہ نجد، صحابہ کے ساتھ گئے تھے آپ۔ واپسی میں ایک جگہ دوپہر ہو گئی، اور دوپہر کو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ضرور لیٹ جاتے تھے، کیلو نہ کرتے تھے، یہ آپ کی مستقل عادت شریفہ۔ یہ سنت مٹ رہی ہے، صرف مدرسوں میں زندہ ہے بس، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا، مدرسوں میں زندہ ہے، خانقاہوں میں زندہ ہے، تبلیغ میں بھی زندہ ہے، اس کے علاوہ یہ سنت اب ختم ہو گئی ہے۔ کیلولے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تہجد بشاشت سے پڑھتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، 10 منٹ آپ لیٹ جائیں تہجد میں بشاشت سے اٹھیں گے، وہ 10 منٹ نہ لیٹ لیں تہجد بوجھ بن جائے گی۔ حالانکہ 10 منٹ سے کیا ہوگا، کم سے نیند پوری ہوگی، 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے تو 10 منٹ ہی لیٹ جائیں، آپ کو تہجد میں بشاشت آ جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کیلولے کا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے سنت کی نیت سے دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا۔ 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اجر ہے اس کا، چونکہ یہ سنت ہے، وہ نفلی ہے۔ تو آپ علیہ السلام راستے میں کیلولے کی نیت سے ٹھہرے تو سب صحابہ مختلف جگہوں پہ پھیل گئے، ایک درخت سایہ دار اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دیا، آپ اس کے نیچے لیٹ گئے، تلوار کو لٹکا دیا درخت پر۔ ایک بدو غورس بن حارث، غورس بن حارث وہ آیا اور اس نے دیکھا، ارے یہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، یار بڑا اچھا موقع ہے، باقی سارے سو رہے ہیں۔ تلوار اتاری ہمارے نبی کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اس کو سوجھی کہ ذرا جگہ کے تھوڑا سا پریشر بھی ڈالو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کی خود ہی آنکھ کھل گئی، ایک روایت میں جگہ ہے پریشر ڈالنے کے لیے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، یہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں حضور ہی کی تلوار تھی۔ وہ کہا، محمد آج تو پکڑے گئے ہو، میں اللہ کا منی، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کوئی ہے ہی نہیں آس پاس، اور آپ لیٹا ہوا کیا کرے گا کھڑے ہوئے کو، جبکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ۔ جب اللہ کا نام لیا تو اس پہ کپ کپی تاری ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ آپ اطمینان سے اٹھے، تلوار کو اٹھایا اور اس سے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا۔
اس نے کہا جی کن خیر آخذ، مہربانی کریں چھوڑ دیں مجھے. آپ نے ہمیں معاف کر دیا آپ نے. پھر آپ نے صحابہ کو بلایا، آواز دی، صحابہ اکٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ ابھی آیا تھا، میں سویا ہوا تھا، میری تلوار اتار کے سونپ کے کھڑا ہو گیا تھا مجھ پہ کہ کون بچائے گا، اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا. یہ ہے توکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. تہجد کہاں پڑھتے تھے؟ تہجد مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. تو یحییٰ بن مرہ وہ فرماتے ہیں کہ اکیلے اکیلے اندھیری رات میں دشمن زیادہ، تو ہم بھی چپکے چپکے سے پیچھے آئے حضرت علی کے پیچھے تاکہ ذرا ہم پہرا دیں، اور آ کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت علی نے جا کے تہجد پڑھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے. حضرت علی کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ کہا جی آپ پر پہرے کے لیے. تو فرمایا کس سے پہرا دو گے؟ آسمان سے، آسمان والوں سے، زمین والوں سے. کہا جی زمین والوں سے دیں گے، آسمان والوں سے کیسے دیں گے؟ تو فرمایا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، دو باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی کہ زمین میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلے آسمان میں فیصلہ ہوتا ہے. تو آسمان سے فیصلہ ہو چکا ہو تو تم مجھے کیسے بچاؤ گے؟ اور آسمان میں فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی میرا کیا بگاڑے گا؟ آپ کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ ہوگا تو وہی جو پہلے سے لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لکھنے والے، وہ الگ ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کی طرف آنے والی مصیبت کو ٹالتے رہتے ہیں. جو مصیبت اس کی طرف بڑھے یدفعان عنہ، وہ دو فرشتے اس سے ہٹاتے رہتے ہیں. جب طے شدہ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور وہ مصیبت اس پہ مسلط ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آج تو مرتے مرتے بچے ہیں، خود نہیں بچے ہیں. تو جو دو فرشتے ہیں نا ان کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہٹاتے رہتے ہیں، ہر مصیبت کو ہٹاتے رہتے ہیں. جب طے شدہ وقت آ جائے گا تو یہ فرشتے آگے پیچھے ہو جائیں گے اور وہ مصیبت آ جائیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ کے ابتدائی بزرگوں میں سے تھے. انڈیا کے تھے، پھر پاکستان آ گئے تھے، کراچی میں رہتے تھے، پھر کراچی سے ٹنڈو آدم آ گئے تھے، پھر ٹنڈو آدم میں ہی رہے اور یہیں ان کا انتقال ہوا. ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب کے پیر یہ تھے، مولانا جمشید صاحب کے پیر یہ تھے. مولانا جمشید صاحب ان کے خلیفہ تھے. اور ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو تھے باولپور والے، وہ تبلیغ میں ان کے ذریعے سے لگے. شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آج تو مرتے مرتے بچاؤں، تو وہ حاضر جواب بہت تھے، حاضر جواب بہت تھے. فرمایا کبھی بچتے بچتے مر جاؤ گے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دو آدمی آئے کہ جی ہمارا فیصلہ کر دیں. راستہ چلتے ہوئے ہم لگا بیٹھو، ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، اس کے دامن میں بیٹھ گئے دو آدمیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. وہ مجھے کسی نے تصویر دکھائی کہ طالبان کے کوئی پتہ نہیں وزیر دفاع یا پتہ نہیں کون، وہ راستے میں جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے کسی نے کسی کاغذ پہ دستخط کرانا چاہا، وہیں سڑک پہ بیٹھ گئے اکڑو اور دستخط کر رہے ہیں. وزیر صاحب سڑک پہ چلتے چلتے دستخط کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دو آدمی نے کہا جی فیصلہ کر دیں. ہاں بیٹھو. دیوار کے دامن میں بیٹھ گئے. اچھا دیوار تھی بالکل اتنی کمزور کہ جیسے اب گری. تو دوسرے نے ایک نے کہا حضرت یہ گرنے والی ہے، ذرا ہٹ کے کہیں اور بیٹھ جائے. فرمان لگے امضی وکفی باللہ حارسا، چل اپنا کام کر، اللہ کافی ہے حفاظت کرنے والا. چنانچہ
فیصلہ کیا. فیصلہ کر کے ابھی ہٹے ہی تھے کہ دھڑام سے آ کے دیوار گر گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیمار ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ما تشتکی کا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے. کا کوئی خواہش ہے، کچھ چاہیے؟ کسی حکیم کو بلاؤں، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس زمانے میں نہیں تھے، حکیم تھے. حکیم کو بلاؤں، کسی طبیب کو بلاؤں؟ کا الطبیب مرضنی، طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے. اللہ طبیب بھی ہے، حبیب بھی ہے. تو کہا کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہا میں وظیفے کو کیا کروں گا، آخری وقت ہے. کہا بیٹیاں ہیں آپ کی، بیٹیوں کا کوئی کمانے والا تو ہے نہیں پیچھے، بیٹیوں کو کام آئے گا. کہا نہیں، بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پہ کبھی بھوک اور فاقہ نہیں آئے گا. ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور سے دلی جا رہے تھے. لاہور میں آئے تھے. لاہور میں ان کے لے پالک، اپنے ہاتھوں کے پلے ہوئے پروردہ ایک بزرگ تھے مولانا احمد علی لاہوری. ان کی پرورش مولانا عبید اللہ سندھی نے کی تھی. حضرت لاہوری کی والدہ سے شادی بھی مولانا عبید اللہ سندھی نے کی تھی. لاہوری کے والدہ بیوہ تھیں تو ان سے شادی کی مولانا عبید اللہ سندھی نے، تو والد بھی ہو گئے. تو لاہور سے دلی جا رہے تھے. دلی کا کرایہ تھا 5 روپے. خادم ساتھ تھا. اسٹیشن جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے دیکھا، کسی سائل محتاج نے، حضرت بہت پریشان ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ مجھے کہہ دیا. خادم سے کہا جو کچھ ہے دے دو، 10 روپے دے دو. خادم کے پاس تھے ہی 10 روپے، 2 آدمی کے ٹکٹ کے پیسے. تو 10 روپے اس کو دلوا دیے، لیکن رفتار میں فرق نہیں آیا، اسی رفتار سے اسٹیشن جا رہے. اس کو کہتے ہیں بھروسہ اور توکل. اب پیسے دے کے یہ نہیں سوچا اچھا بیٹا اب آپ ایسے کریں، آپ جائیں پیچھے اللہ مرید کے پاس یا حضرت لاہوری کے پاس، ذرا کچھ پیسے لے آئیں پھر ہم کو واپس کر دیں گے. بات یہ نہیں فرمایا، اسی رفتار سے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. جو ہی اسٹیشن میں داخل ہوئے، اچھا اسٹیشن پہ چڑھ بھی داخل بھی ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. جو ہی اسٹیشن پہ قدم رکھا تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، 2 ٹکٹ لے کر، حضرت یہ 2 ٹکٹ قبول کر لیں، آپ کا احسان ہے، مجھے ثواب مل جائے گا. آپ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، مجھے ثواب مل جائے گا، مہربانی کریں آپ قبول کر لیں. خادم سے کر لے لو، اور اس سے اسپیڈ سے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں بھروسہ. ایک اور واقعہ سن لیجیے. رائے جب چھوٹا سا تھا، اسٹیشن نظر آتا تھا مرکز سے، چھوٹی سی مسجد، تو غیر آباد علاقہ تھا جہاں رائیونڈ ہے اس وقت مرکز. یہاں ہندو اپنے مردے جلاتے تھے، ہندو اپنے مردے جلاتے تھے. تو ویران سا علاقہ، بدامنی بھی تھی. تو ایک دفعہ ڈاکوؤں کے ایک ٹولے نے ایک پرچی بھیجی میاں جی عبداللہ صاحب کو. میاں جی عبداللہ صاحب میواتی تھے، وہ ہوتے تھے مرکز کے ذمہ دار. بھائی صاحب، بھائی مشتاق صاحب، مولانا ظاہر شاہ صاحب، یہ حضرات نوجوان تھے، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو پرچی بھیجی ڈاکوؤں نے کہ رات کو تمہارے مہمان ہیں، کچھ تیاری کر کے رکھنا، یعنی کچھ پیسے جمع کر کے رکھنا. تو میاں جی عبداللہ صاحب نے مولانا ظاہر شاہ صاحب سے کہا کہ جی کہ وہ بھائی عبدالوہاب سے کہیں کہ آپ لاہور جائیں اور کچھ پیسوں کا انتظام کریں، رات کو وہ آئیں گے، ان کو دینے پیسے. بھائی صاحب نے کہا بہت اچھا. تو مطمئن ہو گئے، میاں جی عبداللہ صاحب بھی مطمئن ہو گئے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب بھی مطمئن ہو گئے.
شام ہوئی تو مولانا ظاہر شاہ صاحب کو بلایا میاں جی عبداللہ صاحب نے. بھائی مولوی صاحب وہ بھائی عبدالوہاب سے پوچھیں کیا ہوا. مولانا ظاہر شاہ صاحب نے پوچھا بھائی عبدالوہاب وہ میاں جی پوچھ رہے ہیں آپ کو کام کا تھا اس کا کیا ہوا. کب ہو گیا کیا ہوا یعنی کتنے پیسے ہو گئے تقریباً کب ہو گیا. ان کو جواب تو دینا ہے نا, آپ کوئی جواب ایسا تو دینا جو مطمئن کرنے والا. تو صاحب ان سے کہہ دے ہو گیا. کہ کیا ہوا ہے بھائی آپ واضح تو کریں نا. کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے. مولانا ظاہر شاہ صاحب نے کہا صحیح بات ہے یار, صبح کو آپ کا کہا ہوا ہے آپ کہ آیت الکرسی پڑھ لی, ہم نہیں پڑھ سکتے تھے آیت الکرسی. جا کے میاں جی عبداللہ صاحب کو بتایا کہ بس اب کیا کریں عبداللہ مجذوب آدمی ہے. رات ہوئی تو کوئی آیا ہی نہیں. صبح پتہ چلا کہ وہ پاجیاں ایک گاؤں ہے رائے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ, آج کل وہیں سے سڑک بنا دی ہے پنڈال جانے کے لیے. پاجیاں میں گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے. پولیس والوں نے جب پٹائی کی تو وہاں انہوں نے سچی بات یہ بتائی کہ آج رات ہمارا پروگرام تو تھا رائے جانے کا, وہ جو مولوی نہیں بیٹھے ہوئے ان کے پاس, لیکن جب اسٹیشن پہ اترے تو ہمیں خیال آیا کہ ان مولوی کے پاس ہوگا کیا, تو کسی ایسی جگہ جائیں جہاں سے کچھ ملے تو صحیح. ساتھی نے کہا پاجیاں اچھا خاصا گاؤں ہے, وہاں کسی گھر میں گھسیں گے وہاں سے بڑا مال مل جائے گا. تو ہم یہاں اترے تو پکڑے گئے. یہ ہے اللہ پہ بھروسہ, یہ ہے توکل. بہت زندگی پرسکون ہو جاتی ہے جب انسان مقام توکل پہ پہنچتا ہے. فکر ہی نہیں رہتی کسی چیز کی, روٹی کہاں سے آئے گی, بجلی کا بل کہاں سے آئے گا, گیس کا بل کہاں سے آئے گا, یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا. بھئی اللہ جانے, اس کا کام جانے. اللہ کو کہہ دیا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں. کسی پرندے کا کوئی مخصوص سیٹ اپ ہے؟ ہاں جی, کسی پرندے کا کوئی مخصوص سیٹ اپ ہے؟ کبھی کہیں سے مل گیا, کبھی کہیں سے مل گیا, کبھی کہیں سے مل گیا. لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کھانے کو نہ ملے. تغدو خماسن, نکلتے ہیں خالی پیٹ کے ساتھ, تروح بتانن, شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ کے ساتھ, بھرے پوٹے کے ساتھ. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. روز دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں لیکن اس طرح کبھی دھیان جاتا نہیں ہے, اس لیے ہر وقت پریشانی رہتے ہیں. اللہ کے غیر پہ نظر لگی رہتی ہے, پھر اللہ کا غیر وفا نہیں کرتا, کام نہیں کرتا تو گلے شکوے پیدا ہوتے رہتے ہیں, رنجشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں, دل خراب ہوتا رہتا ہے, دوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, رشتے خراب ہوتے رہتے ہیں. یہ سب مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کے غیر پہ نظر رکھی. جو اللہ کے غیر پہ نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس جرم کی تلافی کے لیے اس کے غیر کو اس سے دور کر دیتا ہے. اس کے غیر کو اس کا بے وفا بنا کر, اس کو دکھ دے کر اس کے اس جرم کی معافی کا سامان کرتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی. جو اللہ کے غیر پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غیر کو اس کا بے وفا کر دیتا ہے. اس بے وفائی کی وجہ سے اس کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے غیر پہ بھروسہ کرنے کا جو گناہ اسے ہوا تھا نا, اس کی تلافی اور اس کا کفارہ ہوتا ہے. گندگی لگ جائے تو وہ صرف یوں کرنے سے نہیں دور ہوتی, رگڑا لگانا پڑتا ہے. گندگی کس سے دور ہوتی ہے؟ کس سے؟ رگڑے سے. کپڑا ناپاک ہو جائے نچوڑتے ہیں اسے. جو اللہ کے غیر پہ بھروسہ کرے گا
اللہ تعالیٰ اس گندگی کو اس کے اندر سے نکالنے کے لیے پھر اس کو نچوڑتا ہے، اپنوں کی بے وفائی کا دکھ دے کے۔ اس لیے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ رائے کے سارے بزرگ بھائی صاحب کے خلاف ہو گئے، تو بھائی صاحب فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے تم سب کے میرا مخالف ہونے کی وجہ سے میری نظر اب تم سے ہٹ گئی ہے، اور اب مجھے تم میں سے کسی سے توقع نہیں رہی، اب میری ساری توقعات اللہ سے وابستہ ہے۔ اس موقع پہ تو آدمی یوں کہے گا نا تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا، یوں کہے گا۔ اللہ کا شکر ہے تم سب کے میرا مخالف ہو جانے کی وجہ سے اب میری نظر تم سب سے ہٹ گئی ہے اور کوئی تم سے توقع نہیں رہی، اللہ نے میری توقعات کو تم سے کاٹا ہے، اور میری توقع اللہ کے سوا کسی سے کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، یہ کام کر دو، کبھی کسی سے نہیں کہا۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، پیاس لگی ہوئی تھی اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیٹے ہوئے تھے، تو بیٹی داخل ہوئی، بیٹی سے کہا بیٹی پانی تو دینا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو بیٹی نے دیکھا اور مسکرا کے نکل گئی، پانی نہیں دیا۔ یہ جان نثار بیٹی، اشارے پہ چلنے والی بیٹی، پانی مانگ رہا ہوں اور منہ دیکھ کے مسکرا کے جا رہی ہے، حال دیکھ رہی ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا۔ تو فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں کسی اور سے کچھ ہوں، چنانچہ ہمت کر کے میں خود ہی اٹھا اور اٹھ کے پانی پی لیا۔ بیٹی سے گلہ نہیں کیا۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کسی سے توقع ہے ہی نہیں کہ پھر پوری نہ ہونے پہ شکوے پیدا ہو۔ گھروں کے اکثر مسائل اوروں سے بے وابستہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو بیویوں کا عنوان ہوتا ہے نا اپنے خاوندوں کے سامنے، جیسے خطیب کا عنوان ہوتا ہے نا، آج تقویٰ پہ تقریر ہو رہی ہے، آج توکل پہ تقریر ہو رہی ہے، آج رمضان کی اہمیت پہ بیان ہو رہا ہے، آج حج کی اہمیت پہ بیان ہو رہا ہے، تو ایسے ہی بیویوں کے بھی ٹاپک ہوتے ہیں اپنے خاوندوں کے سامنے تقریر کرنے کے۔ تو سب سے زیادہ جو ٹاپک بیوی لے کے اس پہ تقریر کرتی ہے نا خاوند کے سامنے، وہ ہوتا ہے گلے شکوے کا۔ تو نے یوں کیا، بچے یوں کرتے ہیں، فلاں نے یوں کیا، اور ہم گئے اور ہم سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، اور یوں کیا اور اس نے یوں کیا اور اس نے پوچھا تک نہیں اور تم پوچھتے ہی نہیں ہو۔ یہ عام طور سے ان کا، جیسے تبلیغ والوں کے 6 نمبر پکے ہیں نا، اس سے باہر نہیں جانا، تو یہ ان کا ٹاپک پکا ہے، اس کے اندر تو وہ ضرور رہتی ہیں، اس سے کبھی نکلتی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل نفرت سے بھرا رہتا ہے ہر وقت، سینہ ناقاب، گندا، بدبودار اور پلید رہتا ہے ہر وقت، کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ گلے شکوے کرنے والا آدمی جتنے گلے شکوے کرتا ہے اتنا اس کا دل اوروں کے بارے میں گندا ہوتا ہے۔ بھئی آپ چھری کو جتنا زیادہ پتھر پہ پھیریں گے اتنی زیادہ کیا ہوگی؟ زخم کو جتنا چھیڑیں گے اتنا زیادہ گہرا ہوگا، اتنا زیادہ خون نکلے گا۔ پاخانے کو جتنا آپ چھیڑیں گے اتنی زیادہ اس سے بدبو اٹھے گی۔ اللہ عورتوں کو سمجھ دے کہ یہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں اور یہ یقین کریں کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کروایا ہے، تاکہ میں کسی سے توقع نہ رکھوں، کسی سے امید نہ رکھوں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. بیوی سے بھی توقع نہ رکھیں، بچوں سے بھی توقع نہ رکھیں، گہرے سے گہرے آدمی سے توقع نہ رکھیں، مخلص سے بھی توقع نہ رکھیں گے تو پھر کسی دن وہ سرخ جھنڈی دکھائے گا، آپ پریشان ہو، اور یہ پریشانی کفارہ بنتی ہے اللہ کے غیر پہ نظر رکھنے کا. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا کہ جو لوگ دعوتیں کرتے ہیں اور ان دعوتوں کے بعد لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اچھا تھا لیکن میٹھا مزیدار نہیں تھا، کھانا پینا ہی نہیں ہوا، گوشت گلا ہوا نہیں تھا، مرچیں کتنی تھی یار، ابھی تک جلن ہو رہی ہے. یہ باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں مجھے کشف میں دکھایا گیا کہ جو یہ دعوتیں ہوتی ہیں اور پھر ان میں لوگوں کی تنقید اور ان کے تبصروں کی وجہ سے دعوت کھلانے والے کو جو اذیت ہوتی ہے نا، اس اذیت کی وجہ سے اس کی نیت میں جو خرابی ہوتی ہے دکھانے والی، اس کی تلافی اور اس کا کفارہ ہوتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلاتا ہے، اب یہ کمی آ گئی اس عمل میں، اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کرا دیتا ہے کھانے میں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، ان باتیں بنانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے وہ جو دکھاوا کیا تھا اس کی تلافی اور کفارہ ہوتا ہے. توکل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توکل پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو عمل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تذکرے. دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دعوت. یہ سب سے بڑا سبب ہے توکل پیدا ہونے کا. ہمارے گھروں میں اللہ کی عظمت کے تذکرے ہوں، اللہ سے ہونے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کے تذکرے ہوں. کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے، اتنے بڑے آسمان بنا دیے ایک حکم سے، تو اس کے لیے میرا اچھا رشتہ کروانا کون سا مسئلہ ہے؟ اتنے بڑے آسمان بنا دیے، اتنی زمین بنا دی، اس کے لیے مجھے اولاد دینا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے مجھے ٹھیک کرنا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے میری پریشانی کو دور کرنا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی عظمت کے تذکرے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، اللہ وہ ہے جو بادل برساتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے غلے اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو پانی برساتا ہے اور چشموں کے ذریعے سے پانی دیتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے ستارے بنائے، اللہ وہ ہے جس نے سورج بنایا، اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے، اللہ وہ ہے جو دن کو لاتا ہے رات کو لاتا ہے، اللہ وہ ہے جو گرمی لاتا ہے سردی لاتا ہے، اللہ وہ ہے جو خزاں لاتا ہے بہار لاتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، پرندوں کو بنایا، چوپایوں کو بنایا، درندوں کو بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بنایا. اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین میں معدنیات کو رکھا، اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ کیا، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا. یہ اللہ کی عظمت کے تذکرے ہیں. توکل پیدا کرنے میں سب سے مؤثر چیز ہے یہ. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی مدد کے واقعات کا تذکرہ، انبیاء کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی.
اس واقعات کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے گلے کو زار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے سمندر میں گھسے، سمندر میں راستے بن گئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بچا دیا۔ ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے اور ڈھونڈنے والے غار کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کا کون کیا بگاڑے گا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک لقمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھاتے 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 پیٹ بھر گیا، لقمہ ختم نہیں ہوا۔ ایک پیالی دودھ کی 70 صحابہ نے پی، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کے پی، پھر حضور نے پی ایک پیالی۔ اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک پیالہ پانی کا سرکار نے اپنی انگلیاں ڈال دی، 30,000 کے مجمع نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور جانور تھے 5,000۔ غزوہ تبوک میں جانور کتنے تھے؟ کتنے جانور تھے؟ 5,000 جانور۔ یہ 5,000 کہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ صحابہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں 6 آدمیوں کے پاس ایک سواری تھی، باری باری اس پہ چڑھتے تھے۔ تو جب 30,000 میں کو 6 سے تقسیم کریں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ 5,000 سواریاں۔ ایک گدھا کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک پیالہ۔ اللہ سے اللہ کی مددوں کے تذکرے کرنا۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ تیسرا کام اللہ کی عظمت کا مراقبہ کرنا۔ اللہ کی عظمت کا کیا کرنا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کی عظمت میں غور کریں، اکیلے بیٹھے۔ البدایہ والنہایہ میں حدیث لکھی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذن لی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جن 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس وقت 4 نے اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ بہت غصے میں ہوں گے تو 8 ہو جائیں گے، 4 اور ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے۔ اس وقت 4 نے اٹھایا ہوا ہے۔ جن 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اسے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ 700 سال یہاں والے نہیں، آخرت والے ہیں، کیونکہ یہاں سے اوپر تو پھر نظام الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے اوپر چلے گئے تھے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 2000 سال پہلے اوپر چلے گئے تھے۔ ابھی اتریں گے دمشق میں، اللہ تعالیٰ عافیت سے ہمیں وہ دن دکھائے۔ اور ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، 50 سال بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، 40 بھی نہیں ہے۔ جب وہ آسمان سے اتریں گے نا تو اس وقت بھی ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ اٹھائے گئے تھے اس وقت بھی 33 سال، ابھی آئے تب بھی 33 سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر کا نظام الگ ہے۔ وہاں تو گزرے صرف 2 دن، تو 2 دن میں آدمی بڑا ہوتا ہے کیا؟ بات واضح ہو گئی؟ وہاں 1000 سال، یہاں کا 1000، وہاں کا 1 دن ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اتریں گے تو ان کے بال شدید کالے ہوں گے، شدید کالے، اور ان کی شکل بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے۔
ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان جیسی ہوگی. آپ فرماتے ہیں سینہ چوڑا ہوگا، قد پورا ہوگا، بال کان کی لو تک ہوگا. تو 700 سال کا فاصلہ ہے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ. 700 سال وہاں والے، اس کو 1000 سے ضرب دے دیں تو 700 سال کو 1000 سے ضرب نہیں دیں گے. 700 سال کے پہلے دن نکالیں، پھر ہر دن کو ضرب دیں 1000 سے. کوئی ہے کیلکولیٹر کسی کے پاس؟ جلدی کریں جلدی کریں. 700 کو ضرب دیں پہلے 360 سے. یہ کیا ہے؟ 700 کو 365 سے نہیں 60 سے ضرب دیں. 2,92,000، 2,52,000. اس کو ضرب دیں 1000 سے. ابھی کیا بنا پڑھ کے سنائیں گے؟ 25 کروڑ 20 لاکھ 25 کروڑ 20 لاکھ سال لگیں گے کان کی لو سے لے کے کندھے تک آنے میں. کیا ہوگا؟ اس نے اٹھایا ہوا ہے اللہ کے فرشتے کو، اور یہ ہے ایک، ایسے 4 اور ہیں، ایسے 3 اور ہیں، 4 انہوں نے عرش کو اٹھایا، جس کے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا بڑا ہے. پتہ نہیں حساب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ صحیح ہوا؟ ٹھیک. کتنا بڑا فرشتہ ہوگا، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، یہ مراقبہ کریں. ایک فرشتہ ساری دنیا سے روحیں اٹھاتا پھرتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، روزانہ ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوگا وہ، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اس کا مراقبہ کریں. اور چوتھی چیز، اللہ پاک سے توکل کی دعا کریں. اور 5ویں چیز، اپنی تربیت خود کریں. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اسباب کی طرف بچ جائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہی کریں گے، تو ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. جب بھی حال آئے، جب بھی مسئلہ آئے، جب بھی مشکل آئے، فوراً اسباب کی طرف نہ جائیں. ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے حضرت مولانا احسان صاحب کے بارے میں، یہ مولوی احسان جب پڑھتا تھا تو مجھے آ کے کہتا میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کے آ گیا ہوں اور مجھے پیسے دے دیں. میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے آ گیا ہوں اور مجھے پیسے دے دیں، مدرسے جا رہا ہوں. جب بھی مسئلہ آئے پہلے اللہ سے کہیں اور یقین رکھیں کہ میں نے اللہ سے عرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اسباب کی طرف فوراً مت جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لفظ مولانا علی میاں فرماتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں، ایک بول مولانا الیاس صاحب اتنا دہراتے تھے کہ آج بھی وہ کانوں میں گونج رہا ہے، مانگو اللہ سے. جب بھی مسئلہ آیا تو ہی کرے گا. حضرت اماں فاطمہ کو ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے صرف تیری رحمت سے امید ہے اور کسی سے امید نہیں، لہذا اب مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے پلک جھپک کے برابر بھی چھوڑنا نہیں. حضرت امام حسن خلیفہ بنے حضرت علی کے بعد، 6 مہینے خلیفہ رہے، اور یہ آخری خلیفہ راشد ہیں. خلفاء راشدین 4 ہیں، حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے تذکرہ نہیں ہوتا، ورنہ حضرت امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے. پھر انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے سپرد کر دیا سارا کام. تو حضرت معاویہ کی طرف سے مستقل حضرت امام حسن کے لیے
وظیفے آتے تھے. ایک دفعہ حضرت معاویہ کی طرف سے وظیفے نہیں آئے، پورا سال گزر گیا، اب تنگی ہونا شروع ہو گئی. تو حضرت امام حسن نے کاغذ قلم منگوایا، جس پہ لکھتے تھے اس زمانے میں، اور چاہا کہ میں حضرت معاویہ کو خط لکھوں. کاغذ قلم آیا، لے کے بیٹھے کہ اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. نانا ابا کی زیارت ہو گئی. وہ دعا تو مجھے یاد نہیں ہے. مولوی سمیر صاحب نہیں ہوتے؟ تو اب علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اب نے فرمایا حسن بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا جی بہت تنگی ہے، معاویہ کو خط لکھ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے غیر سے کہہ رہے، اللہ کے غیر سے کہہ رہے. کہا جی پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ دعا مانگو. چنانچہ جب آنکھ کھلی تو وہ دعا یاد تھی. وہ دعا مجھے بھی یاد تھی، بھول گئی. وہ رات کو ساتھی یاد دلائیں انشاءاللہ عشاء کی مجلس میں وہ دعا. وہ دعا آپ نے سکھائی. حضرت امام حسن نے کاغذ قلم چھوڑ دیا اور وہ دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ پہلے سے زیادہ دیا، اور پھر کبھی بھی انہوں نے کسی اور طرف نظر نہیں ڈالی. یہ دعا مانگنا شروع کی، حضرت معاویہ نے دگنا کر کے وظیفہ بھیج دیا. جتنا پہلے بھیجتے تھے اسے دگنا بھیجا. اللہ نے بھیجا دعا کی برکت سے. وہ بھیجتے تو پہلے بھی بھیجتے، اللہ نے بھیجا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. تو یہ پانچواں عمل کہ ہم جب بھی حال آئے تو ہم کسی اور طرف نہ جائیں، پہلے اللہ سے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھتے تو ہر رکعت میں ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں اس پہ. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے. اس کا ترجمہ تجھ سے نہیں ہے، تجھ ہی سے ہے اس کا ترجمہ، یعنی کسی اور سے. تو توکل اپنائیں گے. اچھا توکل میں اسباب کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اسباب چھوڑ دیں اور پھر توکل کریں. توکل کے دو درجے ہیں. ایک درجہ ہے اسباب کو چھوڑ کے توکل کرنا، یہ چھوٹا درجہ ہے. اور ایک اس سے بڑا درجہ ہے اسباب کو اپنا کے توکل کرنا. یہ بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے. وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے. کچھ بھی نہیں ہے، آ رہا ہے اللہ دے رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کر بھی رہے ہیں پھر بھی کہیں اللہ دے رہا ہے، مشکل ہے. وہ آسان ہے اور وہ چھوٹا ہے، وہ مشکل ہے اور وہ بڑا ہے. ایک آدمی ہمارے نبی کی خدمت میں آیا، سواری باہر چھوڑ کے آ گیا. آپ نے فرمایا سواری جی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دی. فرمایا نہیں، باندھو پھر بھروسہ کرو. تو اسباب کا لحاظ کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، مگر بہت زیادہ اسباب میں نہیں لگنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہوتا. بس صرف اتنا کہ لگے کہ جی اسباب کو سنت کے درجے میں اس نے استعمال کر لیا. لیکن بہت زیادہ اسباب میں لگے ہوئے، ایک جاب پھر دوسری جاب پھر تیسری جاب، ایک دکان پھر دوسری پھر تیسری، ایسے نہیں. تھوڑا سا کر لیں باقی اللہ پہ چھوڑ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توکل کی دولت عطا فرمائے.